کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت دیر سے دعا مانگ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو، دل میں امید اور زبان پر التجا، مگر وقت گزرتا جاتا ہے، حالات ویسے کے ویسے رہتے ہیں اور دل تھکنے لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، تم جس رب سے مانگ رہے ہو وہ کن فیکون کہنے والا رب ہے۔ وہ صرف کن کہہ دے تو ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ وہ رب دعا کو سنتا ہے، اسے محفوظ کرتا ہے اور بہترین وقت پر کن کہہ کر پوری کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی تمہیں کچھ نظر نہ آ رہا ہو، مگر جس دن تمہاری دعا قبول ہوگی تم اپنی آنکھوں سے کن ہوتے دیکھو گے، اور اس لمحے تمہاری ساری تکلیفیں، ساری دعائیں اور سارا انتظار معنی اختیار کر لے گا۔ بس اللہ پر یقین رکھو، اس کی تاخیر میں حکمت ہے، اور اس کی ہاں تمہیں ایسے وقت ملے گی جب تمہارا دل بھی حیران رہ جائے گا، کیونکہ وہ رب ہے جو ہر دل کی صدا سنتا ہے اور ہر ٹوٹے خواب کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کبھی دیر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وہ تمہاری پسندیدہ چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ تب بناتا ہے جب تم تیار ہوتے ہو، جب تمہارے ایمان کا درجہ اس نعمت کے قابل بن جاتا ہے۔ بہت بار ہم جلدی میں دعا مانگتے ہیں، مگر اللہ دیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہیں وہ چیز ملنے کے بعد نقصان نہ ہو، بلکہ سکون اور برکت ملے، کیونکہ اللہ نہ صرف تمہاری خواہشات جانتا ہے بلکہ تمہارے انجام کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اگر آج تمہاری پسندیدہ چیز تمہارے پاس نہیں تو یہ مایوسی کا وقت نہیں بلکہ تیاری کا وقت ہے۔ اللہ تمہارے دل کی بات سنتا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ تمہارے حق میں سب سے بہترین وقت پر تمہیں نوازے گا۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک مومن کا مکمل یقین ہے کہ جب دنیا کے ہر دروازے بند ہو جائیں، جب ہر چہرہ اجنبی لگے، جب کوئی آواز نہ سنے، تب بھی ایک ذات ہے جو دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے اور جان بھی رہی ہے۔ اللہ قرآن میں بار بار یاد دلاتا ہے، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ساتھ ہونا صرف الفاظ نہیں، یہ رب کی حفاظت، اس کی رحمت، اس کی تسلی، اس کا علم اور اس کی مدد کا وعدہ ہے۔ وہ رب جس نے حضرت مریم علیہ السلام کو تنہائی میں سہارا دیا، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری میں شفا دی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا کی، تو کیا وہ ہمیں بھول سکتا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا برسوں بعد قبول ہوئی، مگر آئی ایسی صورت میں کہ ان کا دل سجدے میں جھک گیا۔ تو اگر آپ نے سچے دل سے مانگا ہے تو یقین رکھیں اللہ نے سن لیا ہے۔ دعا یا تو ویسے ہی قبول ہوگی یا اس سے بہتر ملے گا، یا کوئی مصیبت آپ سے ٹل جائے گی۔ اس لیے دعا مانگتے رہیں، مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کبھی سوچو، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، غلام بنا دیا گیا، قید کیا گیا، مگر اللہ نے انہیں بادشاہت دی، عزت دی، اور ان کا دکھ خوشیوں میں بدل دیا۔ یہ وہی رب ہے جو آج بھی تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے اور تمہیں نوازنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب تم آزمائش میں ہو تو یہ یاد رکھو، یہ درد عارضی ہے، اللہ تمہاری تکلیف کو دیکھ رہا ہے۔ جب اس کا وقت آئے گا تو وہ تمہارے لیے ایسے دروازے کھول دے گا
جن کا تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ زندگی کے سفر میں جب کبھی راہیں مشکل ہو جاتی ہیں، جب دکھوں کی بارش تھمنے کا نام نہیں لیتی، اور جب دل تھک کر ہار ماننے لگتا ہے، تب ایک سوال دل کے کسی کونے میں ابھرتا ہے، میں ہی کیوں؟ لیکن جو رب ہمیں آزماتا ہے وہی رب ہمیں سنبھالنے والا بھی ہے۔ وہ تکلیف بے مقصد نہیں ہوتی، ہر آزمائش کے پیچھے ایک حکمت چھپی ہوتی ہے جو شاید ابھی ہماری سمجھ میں نہ آئے، مگر اللہ کی حکمت بے عیب ہے۔ وہ ہمیں تھوڑا جھٹکا ضرور دیتا ہے، لیکن صرف اتنا کہ ہم سنبھل جائیں، نکھر جائیں اور اپنی اصل پہچان کو پالیں۔ آزمائشیں دراصل محبت کی علامت ہوتی ہیں۔ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اسے اپنی دعا کے قبول ہونے پر پورا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ لیکن اکثر ہم دعا تو کرتے ہیں مگر دل میں شک رکھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ کام ہو ہی نہ سکے، شاید یہ دعا قبول نہ ہو۔ حالانکہ جو اللہ سے مانگتا ہے اسے ناممکن کا گمان نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب وہ وعدہ کر چکا ہے تو پھر شک کیسا؟ جو چیز آج ہمیں ناممکن لگتی ہے، اللہ کے حکم سے وہ لمحوں میں ممکن ہو سکتی ہے۔ اس لیے دعا کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھو، انتظار صبر کے ساتھ کرو اور اس کی قدرت پر یقین رکھو۔ جب بندہ اللہ کے در پر سچے دل سے مانگتا ہے تو اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ بس دعا کرو اور یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اصل سکون تب ملتا ہے جب ہم اپنے دل کا بوجھ اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وہی سننے والا ہے، وہی سمجھنے والا ہے، اور وہی ایسا ہے جو جواب بھی دیتا ہے۔ انسان سے کہو تو یا تو وہ تھک جائے گا یا بھول جائے گا، لیکن اللہ کبھی نہیں بھولتا اور نہ ہی تھکتا ہے۔ جب یقین ہو جائے کہ اللہ ہمارے دل کے ہر درد سے واقف ہے تو پھر ہم کم گلہ کرتے ہیں اور زیادہ دعا کرتے ہیں، کم پریشان ہوتے ہیں اور زیادہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا حال اس کے علم سے چھپا نہیں۔ اگر کوئی مشکل درپیش ہو، رزق کی تنگی ہو، بیماری ہو، لوگوں کی باتیں دل کو زخمی کر رہی ہوں، تو بس ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا اللہ کافی نہیں؟ یہ الفاظ دل کو سکون دیتے ہیں، ایک روشنی کی کرن بن کر بے چینی میں امید جگاتے ہیں۔ جو دل اس حقیقت کو سمجھ لے وہ کبھی شکستہ نہیں ہوتا، وہ دنیا کے حالات سے نہیں گھبراتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا سہارا وہ ہے جو سب سے بڑا ہے، جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو کیوں نہ اللہ کو ہی اپنا کافی سہارا بنا لیا جائے۔ ہم سب کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب دل الجھتا ہے، فیصلے مشکل ہوتے ہیں یا زندگی کا مقصد واضح نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں یہ دعا ایک زبردست سہارا ہے، یا اللہ اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما اور میرے لیے میرے معاملات کو درست اور آسان بنا دے۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں، اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، خاص طور پر
جب آپ الجھن فیصلوں یا مشکلات میں ہوں، کیونکہ جسے اللہ راہ دکھا دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہی توحید، یقین اور اللہ پر مکمل بھروسے کا امتحان ہے۔ اگر آپ اس وقت کسی پریشانی، مشکل یا بے یقینی میں ہیں تو اس آیت کو دل سے پڑھیں اور یقین رکھیں کہ اللہ آپ کو راستہ ضرور دکھائے گا۔ وہی مشکلات کو آسان بناتا ہے، وہی بند دروازے کھولتا ہے اور وہی ناممکن کو ممکن کرتا ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یہ تم جو ارادہ کر لیتے ہو کہ بس اب تھک گئے، اب نہیں مانگنا، پھر بھی نہ چاہتے ہوئے اسی دعا کا زبان پر آ جانا، کیا تمہیں بے معنی لگتا ہے؟ وہ رب ہے، وہی رب جو چاہتا ہے تم مانگو۔ تو جب دینے والا ہی چاہتا ہے کہ تم مانگتے رہو تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مانگو اور مانگنے کی ہر حد توڑ کر مانگو، پھر انتظار کرو اپنے لیے ہونے والے معجزوں کا۔ وہ رب ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تمہاری خوشی کی وجہ دور کر سکتا ہے تو واپس لوٹانے پر بھی وہی قادر ہے۔ بس یقین رکھو، بھلے تمہیں دیر سے ملے گا مگر کمال کا ملے گا۔ یہ دیر صرف وقت کا کھیل نہیں، یہ رب کی حکمت ہے۔ جب تمہیں صبر کے دائرے میں رکھ کر روکا جاتا ہے تو سمجھو کہ تمہارے لیے عام نہیں بلکہ خاص تیار ہو رہا ہے۔ جو چیز جلدی مل جاتی ہے وہ اکثر عارضی ہوتی ہے، مگر جو دیر سے ملتی ہے وہ زندگی بدل دیتی ہے۔ یہ دیر تمہاری آزمائش ہے مگر انعام تمہاری برداشت سے کہیں بڑا ہوگا۔ اللہ وہی دیتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہو، اور جب وہ دیتا ہے تو سب دیکھتے ہیں، مگر صرف تم جانتے ہو کہ اس کے پیچھے کتنے آنسو، دعائیں اور تنہائیاں تھیں۔ اس لیے مایوس مت ہونا، کیونکہ تمہارا کمال آ رہا ہے، بس تھوڑا صبر اور۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ توکل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ صرف اللہ پر بھروسہ آپ کے دل کو یاد دلائے گا کہ وہ اکیلا ہی ہر چیز پر قادر ہے، دوسروں سے بے نیاز، جبکہ دوسروں سے مدد لینا بالکل جائز ہے، لیکن آپ کا دل جان لے گا کہ مدد اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور لوگ اللہ کی طرف سے اس مدد کو پہنچانے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ وہ مدد کا واحد ذریعہ نہیں ہے، اس سے آپ کو بہت زیادہ اعتماد ملے گا جو آپ کو اپنے معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرنے میں مدد کرے گا۔ کوئی فکر یا خوف نہیں۔ جب آپ کو اللہ پر بھروسہ ہوگا تو آپ اپنے دل میں ایک عجیب سکون اور اطمینان محسوس کریں گے۔ آپ اپنے دل میں افسردگی یا اداسی کو رونتے ہوئے پائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ آپ کے تمام معاملات سنبھال لے گا۔ میرے اللہ نے کہا ہے، بے شک میں دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ نے ساتھ یہ نہیں کہا کہ دنیا میں ساری دعائیں قبول کروں گا، بلکہ میرے اللہ نے کہا ہے، جو دعا تمہاری دنیا میں قبول نہیں کروں گا وہ آخرت میں قبول کروں گا۔ اور جب تم دیکھو گے اپنی دعا کو وہاں قبول ہوتا تو تم خواہش کرو گے، کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تم اللہ سے دعا مانگو، مگر ساتھ یہ بھی یقین رکھو، جو یہاں نہیں قبول ہوئی وہ اللہ کے پاس امانت ہو گئی ہے، اور اللہ امانت دار ہے۔ کافی لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ نے یہ نہیں دیا اور وہ نہیں دیا۔ کچھ چیزیں قسمت کے اس حصے میں لکھی گئی ہیں جو بدل نہیں سکتی۔
ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تمہیں خالی ہاتھ رکھے گا، وہ تمہیں جھولیاں بھر بھر کے دے گا۔ اللہ سے تعلق صرف دعا کی قبولیت تک نہیں رکھو، اس کے خزانے سارے تمہارے لیے ہی ہیں۔ ہماری بہتری اللہ جانتا ہے ہم سے بہتر۔ کچھ اجر وہ ہمیں دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں دینا چاہتا ہے۔ تم یہ سمجھ کے مانگنا بھی نہ چھوڑ دو۔ ایک دعا جو تم نہ چاہتے ہوئے بھی مانگ رہے ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ نے وہ دعا آخرت کے لیے سنبھال رکھی ہے اور اسی دعا کے ذریعے تمہیں خود سے جوڑ کے رکھا ہو۔ جو دعا تمہاری دنیا میں قبول ہونی ہے وہ ہوگی، اور اللہ سے محبت کرنے والے تو وہ ہیں جو اپنی دعا پر مطمئن ہوں، اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوں۔ اس بات کا یقین جو دعا یہاں قبول نہیں ہوئی وہ آخرت کے لیے جمع کر لی گئی ہیں، اور اللہ سے مایوس نہ ہوا جائے، اس سے شکوہ نہ کیا جائے بلکہ اس کا شکر ادا کیا جائے، یہی محبت ہے۔ وہ نہ یہاں تمہیں خالی ہاتھ رکھے گا اور نہ آخرت میں، اس لیے دعا مانگو، مگر اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو، اور اس کا نتیجہ اپنی مرضی کا نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کا بھی قبول کرو۔ انسان کبھی کبھی کتنا بے بس ہو جاتا ہے حالات کے سامنے، اللہ کے سامنے، قسمت کے سامنے۔ ہم کسی دوسرے انسان کی جگہ رہ کر اس پہ گزرنے والے حالات کبھی نہیں محسوس کر سکتے ہیں۔ ہر انسان مجبور ہے یہاں، سارے انسان اللہ کے آگے بے بس ہیں، سب اپنی آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ یہاں آزمائش سے خالی کوئی بھی نہیں۔ انسانوں کے بدلنے کا شکوہ کرنا چھوڑ دیں، انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی گئی ہے، وہ بدلتا جاتا ہے وقت کے ساتھ۔ یہ رشتے مخلص ہونا تو اللہ کی محبت پھر کیسے ملے گی، قدر کیسے ہوگی اللہ کی؟ اللہ کی طرف کون جائے گا؟ حالات کو قبول کرنا سیکھیے، ان پہ راضی رہنا سیکھیے، ہر کسی سے امید لگانا چھوڑ دیں۔ آپ نے جس سے امید لگائی ہے کیا پتہ اس نے کسی اور سے امید لگائی ہو۔ چیزیں سمجھنا شروع کریں، بہت آسانی ہو جائے گی۔ انسانوں کے لیے اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے کوشش کریں، سکون کے لیے چیزوں کو قبول کرنا سیکھیے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، دعا میں ایسی طاقت ہے جو نصیب بدل سکتی ہے، جو چھن گیا ہو وہ واپس لوٹا سکتی ہے، جس کے ہونے کا گمان بھی نہ ہو وہ کر سکتی ہے۔ دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا دہکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، دعا غم کو مسکراہٹ میں بدل لیتی ہے، دعا مقدر کے ہر اس لفظ کو بدل سکتی ہے جس سے تم راضی نہیں۔ دعا اللہ کو منانے کی طاقت رکھتی ہے۔ دعا وہ واحد عمل ہے جو کائنات کی ہر چیز قدموں میں لا کر رکھ سکتی ہے۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو نہ انسانی عقل دیکھ سکتی ہے اور نہ سمجھ سکتی ہے۔ دعا صدیوں کے بچھڑے لوگوں کو پل میں ملا سکتی ہے۔ دعا لا حاصل کو حاصل بنا سکتی ہے۔ دعا ہر گمان کو حقیقت میں بدل سکتی ہے، اور دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ اللہ کی محبت وہ واحد محبت ہے جو انسان کی اوقات نہیں دیکھتی، ورنہ دنیا کی محبت اوقات دیکھتی ہے، شکل و صورت دیکھتی ہے، خوبصورتی دیکھتی ہے۔ یقین کریں، جس دن آپ نے لوگوں سے زیادہ اللہ کو اہمیت دینے لگ جائیں گے نا، پھر آپ کو کبھی محبت کی کمی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ ہر انسان محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتا، لیکن اللہ
اللہ کو اگر ہم ایک بار محبت سے پکاریں گے تو وہ رب ہم سے 10 گنا زیادہ محبت کرے گا۔ انسان کے پاس اللہ کا سہارا نہ ہوتا تو انسان ٹوٹ جاتا، بکھر جاتا، لیکن اللہ نے ہر لمحے انسان کو یاد دلایا، احساس دلایا کہ میں ساتھ ہوں۔ جب مشکل یا پریشانی آئے تو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ انسان کے لیے یہ احساس کتنا مکمل ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ تم مانگنے کا حق ادا کر چکے ہو، اب اپنے رب کے معجزوں کا انتظار کرو۔ وہ جو تمہارا رب ہے نا، وہ تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کی ایک آہ پر پریشان ہو جاتی ہے، تو تم یہ گمان رکھتے ہو کہ اللہ تمہارا اسے رو رو کر پکارنا نہیں سنے گا؟ یقین رکھو، تمہارا اللہ بہترین طریقوں سے دعائیں قبول کرتا ہے، اور دیکھنا بہت جلد تمہارا رب تمہاری چاہت کو راحت بنا کر تمہارے قریب لے آئے گا، اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ تم جو کر سکتے تھے تم نے کر لیا، اب اللہ کی باری ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کی مدد تب آتی ہے جب قبولیت کا تصور کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ جس دوری کو تم میلوں کی دوری سمجھتے ہو، وہ تو بس ایک پکار دور ہے۔ جس آواز کو تم سمجھتے ہو کہ بند دروازوں کے پیچھے ہی گونجتی رہ جائے گی، وہ 7 آسمانوں پر بھی سن لی جاتی ہے۔ پھر وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اللہ سے مانگنے سے روکتی ہے؟ وہ کون سی آزمائش ہے جس کے آگے تم ہار چکے ہو؟ وہ جس نے یہ دل بنایا ہے، جو اس دل میں بستا ہے، کیا وہ تمہاری تکلیف اور تڑپ دیکھ کر انجان رہ سکتا ہے؟ تم توکل کی سیڑھی پر پہلا قدم تو رکھو، کیونکہ جو ایک قدم لینا سکھا سکتا ہے وہ آگے چلنے کا حوصلہ بھی پیدا کر دے گا۔ دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اللہ نے ناممکن کو ممکن کرنے کا ہتھیار ہمیں تھمایا ہے، جس کو ہم نے اختیار کرنا ہے، اور کیسے کس طرح یہ ہم پر ہے۔ ہم کیسے مانگتے ہیں اللہ سے، کتنی دیر مانگتے ہیں۔ یاد رکھنا، جن کے درجے اونچے ہوتے ہیں نا، ان کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے۔ جو جتنی شدت سے مانگتا ہے اسے اتنا شدید انتظار کروایا جاتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اپنے محبوب بندے کا مانگنا شدید پسند آ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے دعا کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ مستقل مزاجی سے مانگیں، بار بار مانگیں، اور تب تک مانگیں جب تک آپ اپنی مراد کو نہ پہنچ جائیں۔ اور وہ کیوں نہیں سنے گا آپ کی؟ جن کا ملنا دعاؤں سے بھی ممکن نہیں ہوتا، اللہ پاک ان کے لیے تہجد کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ جب تمہارا یقین تمہاری دعاؤں کا تسلسل ٹوٹنے نہیں دیتا، تب اللہ پاک بھی تمہاری چاہت کو معجزوں سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ تو قبولیت کے امکانات تب بھی رکھتا ہے جب تمہاری نظر میں تمہاری کہانی مکمل ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ پاک تو اتنا کریم ہے کہ ایک بھی سسکی کا صلہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری قربان کی گئی نیندوں سے بے خبر ہو؟ اگر اللہ کچھ چھین لے تو اسے سزا مت سمجھو، ہزاروں میں سے اس نے تمہیں چنا ہے، کیونکہ تم اسے سب سے زیادہ محبوب ہو، اور جو اسے محبوب ہو جائے وہ اس کی دعاؤں کو بھی محبوب کر لیتا ہے۔ اور جس کو اس سے اتنی محبت ہو، اس کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بھی بات وہ کیسے رد کر سکتا ہے؟ انہیں یہ بے بسی دکھا کر کیا کرنا جو اسے سمجھ ہی نہ سکیں۔
تمہارا در صرف وہی جانتا ہے جو تمہارا دوست بھی ہے اور رب بھی۔ لوگ تمہاری کہانی سن کر تمہیں دلاسا دیں گے اور پھر تمہیں بھول جائیں گے۔ بس ایک اللہ پاک ہے جو تمہیں کبھی بھی بھولے گا نہیں۔ تو پھر جس نے تمہیں محبت کرنا سکھایا ہے، تم اس سے اگر محبت نہ کر سکو تو سوچو یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ جس نے تمہیں ہاتھ دیے اور دعا کی سمجھ بوجھ دی، اگر تم اس سے عطا کی امید نہ رکھو تو کون ہے اس کے علاوہ جو تمہیں دے سکتا ہے؟ وہ دو جہانوں کا مالک ہو کر بھی تمہارے پلٹ آنے کا عمر بھر انتظار کر سکتا ہے، تو پھر تم چند لمحوں کے لیے اس کے جواب کا انتظار کیوں نہیں کر سکتے؟ بس توکل رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی سب کچھ عطا کر دیا جائے گا۔ جو اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ اللہ پاک تمہیں اس سے بڑھ کر عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو۔ وہ اس کو تمہارے حق میں بہتر بنا دے گا جو تم مانگتے ہو۔ وہ جانتا ہے تم تک تمہاری پسند کو پہنچانا کب بہتر ہے۔ جو تمہیں دیر لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل میں تمہاری جلد بازی ہوتی ہے۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا۔ یقین رکھو اللہ پاک کی تعبیریں تمہارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت بہتر ہوتی ہیں، اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور تم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ پاک خود تمہاری مدد کرتا ہے۔ پھر یہ دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ جس نے یہ زخم دیا ہے وہی اس پر مرہم بھی لگائے گا، اور اللہ پاک سے مدد مانگ کر کبھی بھی کوئی بے یار و مددگار نہیں رہا۔ ذرا غور کریں کہ اللہ کتنی محبت سے اپنے بندے کو پکارتا ہے۔ وہ بس پکار سنتا ہے اور جواب سے بھی پہلے نواز دیتا ہے۔